ہمارے آپ کے سامنے اسٹیج کے اوپر جو افروز ہے میرے محترم حضرت کی تعریف میں محفوظ نہیں کر سکتا. جس کا گرام اور اس کے ساتھ شفاف چاندنی کے تعلق کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, جس کا آسمان کا جو محتاج اور جس طرح سمندر کا حضرات لوگوں کو بہت آیا ہوتا ہے, اسی طرح کچھ ممتاز ہستیاں اور شخصیتیں ہوتی ہیں جو قطعی محتاج کی تعلق نہیں ہوتی. حضرت مولانا سید حضرت شاہ صاحب قاسمی بلوئی سن 1964 میں شہر کرناٹک کے مشہور شہر بنگلور میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد علم حاصل کرنے کے لیے عمرآباد کے مشہور مدرسے میں داخلہ لیا. دوران تاریخ پتا چلا کہ یہ مدرسہ غیر مختلف اہل حدیثوں کا ہے. آپ نے اپنے والد محترم سے مدرسے کی بدعقیدگی کی شکایت کی. بات آگے کا صاف ہو رہا ہے. حضرت مولانا کے والد محترم نے ان رقیم حالات کو لے کر مبلغ دارالعلوم حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خط بھیجا اور حالات سے آگاہ کروایا. جوابی خط میں مبلغ دارالعلوم حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف حضرت سے تعلق لانے کی دعوت دی بلکہ سفر خرچ کے اخراجات کو بھی برداشت کیا اور حضرت دارالعلوم تشریف لائے. اس کے بعد حضرت مولانا ارشاد رحمۃ اللہ دارالعلوم نے حضرت مولانا کو شاہی مرادآباد میں داخل کروایا اور حضرت مولانا نے وہاں جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید احمد مدنی کی سرپرستی میں 2 سال تعلیم حاصل کی. وہاں سے دور حدیث کے لیے دارالعلوم کا رخ کیا اور وہاں داخلے کے بعد بڑی زندگی اور ورزی کے ساتھ تعلیم میں مصروف رہے اور دوران تعلیم کی آپ دیوبند میں مسجد میں ایک امامت کے فرائض کے کوئی انجام دیتے رہے اور 1984 میں حضرت مولانا نے دارالعلوم سے سند فراغت حاصل کی. فراغت کے بعد حضرت مولانا نے دین اور اسلام کی تبلیغ کے لیے امامت اور خطابت کو اپنا بہترین مشغلہ اور ذریعہ بنایا. حضرت مولانا حضرت شاہ قاسمی بلوئی کی شخصیت کو لوگوں نے بہت آزاد کرنا چاہا اور مشہور بنانا چاہا اور یہاں تک کہ متنازع بنا بھی دیا گیا. حضرت مولانا حضرت شاہ قاسمی بلوئی کو دشمنوں نے دھوکہ دے کر طرح طرح سے اذیتیں پہنچائی, طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائی, یہاں تک کہ بریلویوں نے دھوکہ دے کر پروگرام لے کر آپ پر حملہ کیا اور یہ صرف یہاں تک کہ نہیں کہ رات میں سے کام سے جاتا تیر اور رواج کو چھوڑ کر بردوش کے بھی نشانہ بنایا گیا. لیکن قانون بن کے جس کی حفاظت خدا کرے, قانون بن کے جس کی حفاظت خدا کرے, روشن کیا مجھے جس کا روشن خدا کرے. میرے محترم حضرت مولانا حضرت شاہ صاحب قاسمی بلوئی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو لوگ بھی ان کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں وہ سنے کہ حضرت مولانا حضرت شاہ صاحب قاسمی حامی سنت ہے, حضرت مولانا حضرت شاہ صاحب قاسمی قاضی بدعت ہے, حضرت مولانا حضرت شاہ صاحب قاسمی تیر اور تلوار کے سائے میں اور گولیوں کے سائے میں حق کی آواز کو بلند کرنے والے ہیں اور جنوب ہندوستان کے اندر مسلک دیوبند اور ترجمان دیوبند کے لباس ترجمان ہیں. میرے محترم حضرت مولانا حضرت شاہ صاحب قاسمی ایک مشہور اور ہندوستان کی مشہور شخصیت ہے, مشہور مقابل اسلام ہے. ہم لوگوں کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ سے کئی مہینے پہلے میں نے حضرت سے تعریف کی اور حضرت نے بے سوں جڑا تعریف دے دی اور آج حضرت ہمارے پاس موجود ہیں. میں ان کا اپنی طرف سے اور تمام اراکین مدرسے کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی حضرت ہمارے علاقے کے لیے ہم اپنے وقت کو قائم رکھیں گے اور میں حضرت کو اس کے ساتھ دعوت کرتا ہوں. مشورے میں تیرے تسلیم کر نہیں سکتا, مشورے میں تیرے تسلیم کر نہیں سکتا, اپنے آئین میں ترمیم کر نہیں سکتا, اپنے آئین میں ترمیم کر نہیں سکتا,
مجبوری. کیا کروں؟ یہ ہے میرے لوگوں کی مجبوری کہ میں اپنے جنم کی تعلیم کر نہیں سکتا. اب میں حضرت مولانا کو جواب دیتا ہوں اور میں نعرہ لگاؤں گا. کام نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل احترام صدر جلسہ، معزز اور مکرم علماء نظام، سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے کلام پاک کی بابرکت مقدس باعظمت مجلس میں شرکت کا موقع نصیب فرمایا. اللہ تبارک تعالی ہمارے کہنے کو، سننے کو اور شریک ہونے کو قبول فرمائے اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. یہاں جو ویڈیو پکڑی جا رہی ہے، میں نے منع کیا تھا. منتظمین جلسہ میں ایک صاحب جو ذمہ دار ہیں، انہوں نے کہا کہ کچھ قانونی مجبوریوں کی وجہ سے یہ ویڈیوگرافی کی جا رہی ہے. مقتدی جب امام کے تابع ہو جاتا ہے تو ساری ذمہ داری امام صاحب کی ہو جاتی ہے. اگر
وہ مکروہ نماز پڑھاتے ہیں تو سارے مقتدیوں کی نماز مکروہ ہوتی ہے، کامل نماز پڑھاتے ہیں تو سارے مقتدیوں کی نماز کامل ہوتی ہے، فاسد نماز پڑھاتے ہیں تو سارے مقتدیوں کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ دیانت، امانت، صداقت امام کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تصویر پکڑنا، ویڈیوگرافی کرنا کفر و شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ذمہ داروں کو کہیں گے کہ اس کے اندر جان بھرو، اور اس وقت تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان میں وہ جان نہ بھر دیں۔ ایک مری ہوئی چونٹی کو کوئی نہیں پیدا کر سکتے، مری ہوئی مکھی کے اندر جان نہیں ڈال سکتے۔ اگر پاسپورٹ کے اندر تصویر آنا قانونی مجبوری ہے، راشن کارڈ میں، آئی ڈی کارڈ میں تصویر آنا قانونی مجبوری ہے، اور اس حد تک کی مجبوری یہاں پر ہے وہ جانے، اللہ جانے۔ میں حدیث پاک کو بیان کر چکا ہوں۔ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام المصور ہے۔ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا قانونی مجبوری ہے بھائی؟ خدا کا خوف کرو، قرآن کی محفل ہے، اس محفل میں اللہ کا ڈر نہیں، خدا کا خوف نہیں۔ اسلامی دلہوں کو آپ نے دیکھا، قرآنی دلہوں کو آپ نے دیکھا، کیوں مذاق کرتے ہو؟ اب اسلام تھیٹروں میں نہیں ہے، بازاروں میں نہیں ہے، مسلمانوں کے مکانوں میں نہیں ہے، مسلمانوں کے صورت میں، سیرت میں، ظاہر میں، باطنوں میں نہیں ہے۔ اب اسلام مسلمان مسجدوں میں ڈھونڈ رہا ہے، مدارس میں ڈھونڈ رہا ہے، دینی جلسوں میں ڈھونڈ رہا ہے، خانقاہوں میں ڈھونڈ رہا ہے، حرم شریف میں ڈھونڈ رہا ہے، ریاض الجنہ میں ڈھونڈ رہا ہے، مسجد نبوی میں ڈھونڈ رہا ہے، درس و دروس کے حلقوں کے اندر ڈھونڈ رہا ہے۔ یہاں اگر اسلام کا جنازہ نکل جائے گا، قرآن و حدیث کے خلاف یہ عمل ہوگا، تو پھر اسلام کو ڈھونڈنے کے لیے قبر کے اندر جانا پڑے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ 4 روز کی زندگی ہے، مرنا ہے، جواب ہر سوال کا دیا جا سکتا ہے۔ ویڈیوگرافی کا عذر ہے، علماء کا اختلاف ہے۔ ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین اور دیوبندی مکتب فکر کے علماء کا مسلک اور مشرب کیا ہے؟ کیا ہے یہ جلسے؟ یہی صورتحال ہوگی۔ مولانا لکھ کر رکھ لیجیے، آج ہر 5 نومبر کو جلسہ کرتے ہیں، اگلے 6-7 مہینوں کے بعد ایک مقرر بیٹھے گا، حمد و صلاۃ کے بعد کہے گا محترم مکرم صدر مشاعرہ۔ یہ صورتحال ہوگی۔ نعتیہ مشاعرہ رکھنا ہے رکھیے گا، تقریریں رکھنا ہے تقریر رکھیے گا۔ جس عنوان سے جلسہ بلاتے ہیں اس عنوان سے جلسہ کرنا امانت ہے، دیانت ہے۔ آپ رکھیے، کون منع کیا؟ حضرت حسان کیا نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر نہیں تھے؟ آج شاعر نے کہا کہ قرآن کو سن کر عمر جو قتل کے ارادے سے نکلے تھے وہ قرآن کی بدولت صاحب ایمان ہو گئے۔ تو انہی جلسوں میں قرآن کے دلہن کو دیکھ کر، حامل قرآن کو دیکھ کر، نبی کے وارثوں کو دیکھ کر، نبی کے جانشینوں کو دیکھ کر کتنے جلسے ایسے دیکھ چکا ہے، تیرے چہرے پر سنت کے بال آئے آج تک؟ یہ داد دینا بہت آسان ہے۔ عمر نے قرآن سنا اور صاحب قرآن ہو گئے، فاروق ہو گئے، بہت آسان ہے۔ آج پتا چلے گا کہ فجر میں کتنے لوگ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور قرآن نے ان کو کیا تعلیم دی اور جلسے سے انہوں نے کیا پایا۔ حضرات، میں
حضرت اقدس مولانا مشتاق صاحب اور ان کے فرزندان ارجمن دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. کفر، ضلالت اور شرک و بدعت کے ماحول کے اندر انہوں نے ایمان اور اسلام کے ایک دیے کو، ایک شمع کو انہوں نے روشن کیا ہے اور ہندوستان کے چپے چپے میں اس کی شعائیں اور اس کی کرنیں پڑ رہی ہیں. بامبے میں دیکھیں، کلکتہ میں دیکھیں، بنگال میں دیکھیں، کرناٹک میں دیکھیں، اس مدرسے سے استفادہ کیے ہوئے علماء کرام حفاظ اسلام ملیں گے. یہ ان کی بزرگی کی جیتی جاگتی اور سچی کرامت ہے. ہمارا مزاج مردہ پرستی کا ہے کہ جب تک کوئی اللہ والا رہے گا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں کریں گے، کوئی عظمت نہیں کریں گے، اور مر جانے کے بعد اس کی ایک ایک ادا کو اس کے چاپلوس اور اس کی صلاحہ کتابیں کی کتابیں لکھیں گے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہو؟ پلیٹ فارم کے اندر آپ کے مخالفوں نے مادر ذات برہنہ ہو کر ڈانس نہیں کیا. حضرت شیخ الہند کو کا ٹھٹا نہیں اڑایا گیا تھا. حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو ہجرت کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا تھا. خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، ابھی دسمبر آ رہا ہے، اس کے بعد جنوری آئے گی، اگست ابھی رخصت ہوا ہے، 15 اگست 26 جنوری مہاتما گاندھی جی، جواہر لال نہرو، سبھاش چندر بوس، پوچھیے عاشق رسول سے، پوچھیے عبداللہ سے، پوچھیے عبد الرحمان سے، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نہ ہوتے، ان کا فتویٰ نہ ہوتا، اب ہندوستان آزاد نہ ہوتا. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی ریشمی رومال کی تحریک نہ ہوتی، ہندوستان آزاد نہ ہوتا. حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ اپنے استاد محترم کے ساتھ مالٹا کی جیل کے اندر زندگی نہ گزارتے، ہندوستان آزاد نہ ہوتا. دیوبند کا نور کا درخت نہ ہوتا، جو پڑھانے والے محمود اور پڑھنے والا محمود نہ ہوتا، ہندوستان آزاد نہ ہوتا. قاسم نانوی نہ ہوتا، شاملی کا میدان بپا نہ ہوتا. آج یاد ہے یہ تاریخ؟ دیکھ لینا 26 جنوری میں اپنے بچوں سے پوچھ کر دیکھ لینا. مسلمانوں، کلام پاک کی تعریف کیا ہے؟ کلام پاک کی تاثیر کیا ہے؟ کلام پاک کے پڑھنے والوں کا مقام کیا ہے؟ پڑھانے والوں کا مقام کیا ہے؟ چندہ دینے والوں کا مقام کیا ہے؟ مدارس کی عظمت کیا ہے؟ اپنے تو اپنے پرائے بھی اس کے قائل ہیں. یہ مولویوں سے دشمنی، یہ علماء سے دشمنی، یہ مدارس سے دشمنی، یہ استاد سے دشمنی. کسی چیز کی دشمنی جب ضرورت سے زائد کی جاتی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ چیز اتنی ہی قابل عظمت ہے. بیکار کی چیز، ایک مرا ہوا مردہ ہے، اس کی مخالفت کوئی نہیں کرتا. ایک مرا ہوا پہلوان ہے، اس کے بارے میں کوئی تعریف نہیں کرتا، اس لیے کہ اب لڑے گا نہیں، مرے گا نہیں، کشتی کے گودے میں میدان میں آئے گا نہیں. ایک ہیرو مرا ہوا ہے، اب اس کے بارے میں اس کی ہسٹری بند ہو گئی، تاریخ بند ہو گئی. اسلام زندہ، اسلام کے ماننے والے زندے، قرآن زندہ، قرآن کے ماننے والے زندے. چار دیواری کے اندر وہ سیدھا دیوار ہے، دیکھیے اس کی مرمت بھی نہیں ہوئی ہے، اس کا پلاسٹر بھی نہیں لگا ہے. یہ سکھا چبوترے کی یاد کو تازہ کراتا ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ کی یاد کو اور ان کے قبر پاکہ کی یاد کو تازہ کراتا ہے. لال قلعے کی مخالفت نہیں، تاج محل کی مخالفت نہیں، سوئٹزرلینڈ کی نہروں کی مخالفت نہیں، واشنگٹن اور امریکہ کے وائٹ ہاؤس کی مخالفت نہیں. اس لیے کہ یہ سب زندہ ہے اور مدرسہ زندہ ہے، اس لیے آج مدارس کی جو مخالفت کی جا رہی ہے. امریکہ کو
برطانیہ کو اگر یہ کہے کہ ہندوستان نے کیمیکل گیس بنا لیا ہے، ہتھیار بنا لیا ہے، گن بنا لیا ہے، بارود بنا لیا ہے، زہریلی گیس بنا لیا ہے، کوئی پرواہ نہیں. وہ کہے گا اپنے سائنسدانوں کو کہ اینٹی میزائل بناؤ اور اس کیمیکل گیس کا توڑ بناؤ، دیکھیں گے وہ کیسے حملہ کرے گا. لیکن کہو کہ افغانستان کا ایک مولوی امریکہ میں قدم رکھنے والا ہے، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم ان سارے گورے امریکی کتوں کا پاجامہ گیلا ہو جائے گا. کیا طاقت، وہ کیا قوت ہے، ساری دنیا ہتھیار بنا لے، کوئی ڈر نہیں. ایک مولوی ایک ٹانگ سے معذور، ایک آنکھ سے معذور، جس کو دنیا کی غارت سے ملا کہتی ہے، اور کہے کہ یہ عجیب و غریب منصوبہ بنا رہا ہے اور واشنگٹن کے ایئرپورٹ میں آنے والا ہے کہ دیکھیے اربوں کھربوں روپے کی سیکورٹی پر پیسہ خرچ کیا جائے گا. آپ نہیں جانتے ان دو سیدھا در و دیوار کی قیمت، آپ نہیں جانتے یہ قیام لگے کپڑے پہننے والے مولویوں کی قیمت، آپ نہیں جانتے صاحب قرآن کی قیمت، آپ نہیں جانتے حافظ قرآن کی قیمت، آپ نہیں جانتے نبی کے وارث کی قیمت، آپ نہیں جانتے نبی کے جانشین کی قیمت، آپ نہیں جانتے نبی کے خلیفہ کی قیمت. یہ یہود و نصارہ کو پوچھو یہ مدرسے کیا کام کرتے ہیں، یہ علماء کیا کام کرتے ہیں، یہ حافظ کیا کام کرتے ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے سنا آپ کو کوڑے لگائے وقت کے بادشاہ نے اور یہ کہا کہ تم یہ کہو اللہ کا قرآن مخلوق ہے. جیسے سورج مخلوق ہے اللہ کی، چاند ستارے زمین آسمان یہ سب مخلوق ہے. پہاڑ. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ نے اس کو کلام کیا ہے، اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے، یہ اللہ کی صفت، یہ اللہ کا وصف ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس قرآن کے اختلاف کو لے کر سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مار کھا رہے تھے، کتابوں کے اندر لکھا ہے ایک وہ گھوڑا جو آپ کی پیٹھ پر کچھ پر مارا گیا، اگر جنگل کے کسی ہاتھی پر مارا جاتا تو وہ زمین پر بنے گا. قرآن نے کہا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. اگر کوئی جبر کرتا ہے، اکراہ کرتا ہے، مجبور کرتا ہے، شراب کا پیالہ رکھ دیا، خنزیر کا گوشت رکھ دیا اور گلے پر تلوار رکھ دیا اور کہا کہ تم اپنی ماں کو گالی دو، قرآن کے خلاف کہو، اللہ کے خلاف کہو، نبی کے خلاف کہو. قرآن نے کہا کہ زبان سے تو کہہ دو لیکن تمہارے دل میں تو ایمان باقی رہنا چاہیے اور اتنا کہو جتنا تم بچ سکتے ہو. کیا یہ مسئلہ سیدنا امام احمد بن حنبل ان کو جگائیے گی، جگاؤ گے ان کو رحمت اللہ علیہ کو پتا نہیں تھا، کہہ کر دیکھ نہیں سکتے تھے. کیوں مار پر مار اور ایسا مار کہ اگر ہاتھی پر پڑے تو ہاتھی زمین کے اندر دفن ہو جائے. اجازت تھی، رخصت تھی، اس پر عمل کر سکتے تھے، لیکن جانتے تھے کہ قرآن امت کی طاقت ہے، قرآن امت کے سروں کا تاج ہے اور یہ امت زندہ ہے، اللہ کے قرآن سے زندہ ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز کو فنا ہے، زمین کو فنا، آسمان کو فنا، ستاروں کو فنا، سورج کو فنا، ہر چیز مر مٹنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. پیغمبر بھی آئے چلے گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے پردہ فرماوے، وصال مبارک ہو گیا. وہ ملک الموت وہ
باقی جو موت کے نکالنے پر مقرر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی ذبح کر دیں گے، اس موت کے فرشتے کو بھی موت دے دیں گے، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اگر قرآن کو مخلوق مانا جائے تو قرآن بھی ختم ہو سکتا ہے، تو قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ باقی، اللہ کی صفت باقی، اللہ ہمیشہ رہنے والے، اللہ تعالیٰ کے صفات ہمیشہ رہنے والے، رحیمی اللہ کی شان رحیمی ختم ہونے والی نہیں، شان کریمی ختم ہونے والی نہیں، اللہ کو پیدا کرنے کی طاقت، اللہ جو پیدا کرتے ہیں انسانوں کو، مخلوقات کو، وہ ختم ہونے والی نہیں، اللہ نفع دینے والے، اللہ نقصان دینے والے، اللہ زندگی دینے والے، اللہ موت دینے والے، اللہ نفع دینے والے، اللہ نقصان دینے والے، یہ وقت اللہ کا کبھی ختم نہیں ہوگا، ایسے ہی قرآن کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جب قرآن ختم نہیں ہوگا تو قرآن کو ماننے والی امت بھی کبھی ختم نہیں ہوگی، قرآن کو پڑھنے والی امت بھی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رخصت پر عمل نہیں کیا۔ مسلمانوں، مظفر نگر کو دیکھ کر، گجرات کو دیکھ کر، مصر کو دیکھ کر، صومالیہ کو دیکھ کر، الجزائر کو دیکھ کر، فلسطین کو دیکھ کر، افغانستان کو دیکھ کر، عراق کو دیکھ کر، ہندوستان کی 1947 سے لے کر اب تک کی تاریخ، مراد آباد کو دیکھ کر، جمشید پور کو دیکھ کر، ٹاٹا نگر کو دیکھ کر، میرٹھ کو دیکھ کر، ملیانہ کو دیکھ کر اپنے حوصلوں کو پست مت کرو مسلمانوں، پست مت کرو۔ دکان لے سکتا ہے ہمارا دشمن، مکان لے سکتا ہے ہمارا دشمن، کھیت لے سکتا ہے ہمارا دشمن، اور عورت کو بیوہ بنا سکتا ہے ہمارا دشمن، بچوں کو یتیم کر سکتا ہے ہمارا دشمن۔ میرے رب کی جلالت کی قسم، ہمارا تعلق جو گنبد خضرا سے ہے، ہمارا تعلق جو حرم مکی سے ہے، ہمارا تعلق جو نبی کے روزے سے ہے، ہمارا تعلق جو حجر اسود سے ہے، ہمارا تعلق جو صفا سے ہے، ہمارا تعلق جو مروہ سے ہے، ہمارا تعلق جو مینا سے ہے، ہمارا تعلق جو غار ثور سے ہے، ہمارا تعلق جو غار ہرا سے ہے، ہمارا تعلق نبی کے قدموں کے جوتوں سے ہے، ہمارا تعلق نبی کے قصیدے سے ہے، اس کو وہ چھین نہیں سکتا۔ تم کیا کر سکتے ہو؟ مال چاہیے مال لے لو، دولت چاہیے دولت لے لو، روپیہ چاہیے روپیہ لے لو، پیسہ چاہیے پیسہ لے لو۔ دشمن بہت کر سکتا ہے تو کیا کر سکتا ہے؟ جان لے سکتا ہے۔ جو دشمن کا آخری ہتھیار ہے وہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ شہادت ہے، جس کو نبی نے مانگا، سننا اقتل سننا احیا، سننا اقتل سننا احیا، سننا اقتل سننا احیا۔ آپ نے دعا کی، اے اللہ تیرے راستے کے اندر جان شہادت نوش کر لوں اور پھر مجھے زندہ کیا جائے۔ وہ مزہ وہ لذت، جنتی جب جنت کے اندر جائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے، ان سے سوال کریں گے اہل جنت سے، اے جنتیوں کیا کسی قسم کی کوئی کمی ہے؟ وہ چیز نہیں ملی جو تم چاہا کرتے تھے؟ نتی کہیں گے، اے اللہ ہم نے جو تصور کیا، جو سوچا تھا اس سے زیادہ ملا۔ لیکن حضرت حمزہ کہیں گے، حضرت عثمان کہیں گے، شہدائے بدر کہیں گے، شہدائے احد کہیں گے، شہدائے تبوک کہیں گے، شہدائے مصر کہیں گے، شہدائے فلسطین کہیں گے، شہدائے عراق کہیں گے، شہدائے افغانستان کہیں گے، شہدائے کشمیر کہیں گے، شہدائے مراد آباد کہیں گے، شہدائے میرٹھ اور ملیانہ کہیں گے، شہدائے گجرات کہیں گے، شہدائے مظفر نگر کہیں گے، اے اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے۔ ہمارے اسلام مسلمان دشمنوں نے ہمارے ساتھ جو معاملہ کیا، اس میں جو لذت ملی، اس میں جو حلاوت ملی، اس میں جو ٹیسٹ ملا، اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیرے کبریا کی قسم، جنت کی حوروں نے
چوٹی لگی اور جسم کے فرق سے اڑ گئے. تم سمجھتے ہو بم پھٹا, تم سمجھتے ہو ڈرون طیارے نے کیمیکل گیس پھینکا اور مسلمانوں کے چیتڑے بکھر گئے. حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب زلیخا کی بات آئی اور زلیخا کی سہیلیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تہمت دی, ایک غلام کے پیچھے تم ملک مصر ہو کر دیوانی بنی ہے, عشق کرتی, کسی شہزادے سے کرتی, کسی کروڑ پتی سے کرتی اور کسی ملک کے امیر سے کرتی اور ملک کے بادشاہ سے کرتی, تو وہ غلام ہے جو مصر کے بازاروں میں فروخت کیا گیا تھا. یہ تو وہ غلام ہے جس کو اندھیرے کنویں کے اندر ڈال دیا گیا تھا. یہ تو وہ غلام ہے جس کے بھائیوں نے اس کو اپنوں سے گھرانے سے دور کر دیا تھا. یہ وہ غلام ہے وہ شروع بھی سمانی وقتی اللہ ذرا کم قیمت کے اندر فروخت کیا گیا تھا. اس پر تو مت نہیں شرط نہیں آتی. تو زلیخا نے یہ کیا کہ ٹی پارٹی کی کہا اچھا ٹھیک ہے, اس کا جواب نہیں دیا. درمیان میں راستہ بنایا, دونوں طرف سہیلیوں کو اٹھا دیا اور ہاتھ میں چھریوں کو دے دیا اور پھل کو دے دیا. حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے نکلے اور یہاں سے گئے دارالعلوم دیوبند کے کسی قاضی کی کتاب میں, بریلی شریف کے کسی عالم کی کتاب میں, اہل سنت والجماعت تبلیغ جماعت اسلامی اہل عرب مدینہ یونیورسٹی ام القری نہیں. کلام پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی سہیلیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا وقطعنا ایدیہن, اتنا مدہوش ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر کہ بجائے پھل پر چھری چلانے کے اپنے ہاتھوں کو انہوں نے کاٹ لیا. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیکھتا اپنے گلے پر چھری چلا لیتا اور آقا کو پیدا کرنے والا اور یوسف علیہ السلام کو حسن دینے والا پروردگار جب شہید اس پر گولی چلتی ہے, ہتھیار چلتا ہے, تیر چلتی ہے, دشمن کا وار ہوتا ہے, وہ یوسف کے پیدا کرنے والے کو دیکھتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا کرنے والے کو دیکھتا ہے. تو پھر جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے تو پھر کیا رب کو دیکھ کر ان کے ہوش باقی رہے. یہ قرآن سے جب تک بندے رہیں گے, ہم قرآن سے جب تک ہمارا تعلق رہے گا, مسلمانوں میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم, کیا سپر پاور, کیا ڈرون طیارہ, کیا ہتھیار, کیا گولہ بارود زمین آسمان کے طاقتوں کے مالک بن جائیں, اللہ کی عزت و جلالت کی قسم قرآن کی طاقت کے سامنے, رب کی طاقت کے سامنے, اسلام کی طاقت کے سامنے, کلمہ طیبہ کی لاکھی طاقت کے سامنے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں اور آپ کی سنتوں کی طاقت کے سامنے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی کوئی حیثیت نہیں. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. اللہ نے فرمایا غیر اللہ کی پوجا کرنے والے مشرک کافر اسلام مسلمان دشمن, ان کی طاقت ایسی ہے جیسے مکڑی کے جالے کی طرح. اتخذت بیتا, بڑے زور سے کیمرہ پکڑ رہے تھے بھائی. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ, ہماری تقریر میں سونی کی جاتی ہے, سونی کی تقریر ہوتی ہی نہیں. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ, اور کہا کہ دنیا کے اندر جتنے جانور گھر بناتے ہیں, درندے بناتے ہیں, چڑیا گھونسلہ بناتی ہے, انسان بناتا ہے, جھوپڑی بناتا ہے, پختہ مکان, اپارٹمنٹ, بلڈنگ, سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا ہوتا ہے. 2 سال کا 5 سال کا بچہ پیشاب کرے گا وہ مکڑی کا جالا گر جائے گا.
اللہ نے کہا کہ اے مومنوں مسلمانوں، اے قرآن کے حاملوں، اے قرآن کے قدر کرنے والوں، اے نبی کی امتوں، اے نبی کے غلاموں، تمہاری ایمان کی طاقت کے سامنے ان کی حیثیت مکڑی کے جالے کے برابر کوئی نہیں. مارنا یہ کوئی کمال نہیں ہے. مار میرے اللہ کی قسم، ایک سیکنڈ پہلے دنیا کی پوری طاقت مل کر مجھے موت دینا چاہے نہیں دے سکتی. دے گی؟ لن تموت حتی تستکمل رزقها. اللہ نے ملک الموت کو الٹیمیٹم دیا، اللہ نے ملک الموت کو وارننگ دی، اے ملک الموت خبردار، اگر دنیا میں کسی آدمی کے دودھ کے ایک قطرے پر اس کا نام لکھا ہوا ہو، ہوا کے ایک ذرے پر اس کا نام لکھا ہوا ہو، چاول اور گیہوں کے ایک دانے پر اس کا نام لکھا ہوا ہو، جب تک دانا پانی ختم نہیں ہوگا اس وقت تک تم اسے موت کا پروانہ نہیں دینا. اور فرشتوں کی صفت کیا؟ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. وہ چاہ کر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. مسلمانوں، قرآن رکھتے ہوئے، حدیث رکھتے ہوئے، حرم رکھتے ہوئے، روضہ رکھتے ہوئے، گنبد خضرا رکھتے ہوئے، بخاری رکھتے ہوئے، ترمذی رکھتے ہوئے، مشکات رکھتے ہوئے، تسبیح رکھتے ہوئے، 114 سورتیں رکھتے ہوئے، سورہ توبہ رکھتے ہوئے، سورہ انفال رکھتے ہوئے، سورہ فاتحہ رکھتے ہوئے، سورہ فلق رکھتے ہوئے، سورہ ناس رکھتے ہوئے، 6666 آیتوں کو رکھتے ہوئے، نبی کی ملت رکھتے ہوئے، تم خنزیر کھانے والے، شراب پینے والے اور ماں کے ساتھ اور بیٹیوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرنے والی قوم سے ڈرتے ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کیا کریں گے؟ جان لیں گے. اگر جان لیں گے تو جان وقت سے پہلے تو جانی کی نہیں. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اور 1 منٹ مؤخر ہونے کی نہیں، وہ تو آنا ہی تھا. شہادت سے نہ مرتے نرسنگ ہوم میں غیر کافر مشرک ڈاکٹروں کے سامنے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتے. وینٹیلیٹر لگا ہوا ہوگا، پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی ہوگی، پاخانے کی جگہ میں پیپ گھسڑا ہوا ہوگا، حلق کاٹ کر وہاں سے غذا داخل کی جا رہی ہوگی، اماں رو رہی ہوگی، بیٹے رو رہے ہوں گے، اور بیوی کہہ رہی ہوگی کہ تجوریاں بھری پڑی ہیں، خزانے بھرے پڑے ہیں، ہائے تمہاری کیا حالت. وہ موت بہتر ہے یا وہ افراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کہاں ہے اور بدر کی سرزمین کہاں ہے. اور جب اس بدر کی سرزمین کے اندر صدیق آ گئے، فاروق آ گئے، 313 صحابہ آنے والے تھے، حضرت افرا بھی ایک اور تھی. بزدل ہجڑے کہیں کے نبی کی سنت چہرے میں رکھنے کی ہمت و جرت نہیں کہ کہیں نوکری نہ ملے، کہیں ملازمت نہ ملے، کہیں پیشاب کی کوٹھی رکھنے والی لڑکی تجھے نہ ملے، کہیں گلی کوچوں کے اندر تیری محبت نہ ہو، سماج سوسائٹی کے اندر تیری عزت نہ ہو. سیاسی کتے جو حرام کے لوگوں سے اپنا پیٹ بھرنے والے ہیں، وہ ان کے پاس تیرا مقام نہ ہو. ان کی لاج رکھتے ہوئے 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت چہرے سے نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈالنے والے بے حیا، تجھے خدا کی مدد آئے گی؟ اللہ کو مدد نہیں آئے گا. میرے محبوب کی سنت کو اس نے پیشاب کی نالی میں ڈال دیا، پاخانے کی نالی میں ڈال دیا. پیشاب ہونے سے پہلے، پاخانہ ہونے سے پہلے اولاد کے ذریعے سے بلیڈ بنوایا اور اس طرح چلوایا. یہ اس طرح تیرے کلے پر نہیں، تیرے چہرے پر نہیں، بلکہ نبی کے دل کو تو نے زخمی کیا. اور نبی کے دل کو جو زخمی کرتا ہے، نبی کے دل کو جو دکھاتا ہے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وہ شکار ہوتا ہے. ریزرویشن ہمیں دے دو، سیکورٹی ہمیں دے دو، پولیس کا تعصب ختم کر دو، ہوم منسٹر سے ہمیں تو ہے لعنت. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی، نعم المولا و نعم النصیر، بہترین مولا ہے اور بہترین مدد کرنے والا ہے. اور احد کے موقع پر ابو جہل نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم،
عزا ایک بت کا نام ہے، ہمارے لیے تو عزا ہے، تم تو عزا کو پوچھتے نہیں، آج تم پیٹو گے، آج تم مار کھاؤ گے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے عمر، اس خبیث کا، اس امت کے فرعون کا، ابو جہل کا جواب تم کھڑے ہو کر دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پیلے پر چڑھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا، امت کے خبیث، امت کے فرعون، ابھی تیری کچھ سانسیں باقی رہ گئی ہیں، ابھی تیرا کچھ وقت باقی رہ گیا ہے، اس لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ بتا دی تھی کہ جس جگہ کے اندر ابو جہل کا لاشا گرنے والا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا کہ آسمان پیروں تلے آ سکتا ہے اور زمین آسمان تک جا سکتی ہے، آقا کا قول غلط نہیں ہو سکتا۔ سن لے امت کے فرعون، امت کے خبیث، لنا عزا ولا عزا لکم، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا نہیں ہے، ہمارا ایمان اللہ پر ہے، نہ کسی چیف منسٹر کو پر ہے ہمارا ایمان، نہ کل تھا، نہ آج ہے، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ دنیا کی حکومتوں کو، دنیا کی پولیس والوں کو اور دنیا کے ملٹری والوں کو اور دنیا کے ہتھیار بنانے والوں کو، ہتھیاروں کے سوداگر کو، فلسطین کے اندر، افغانستان کے اندر، عراق کے اندر انسانیت کا ننگا ناچ کھیلنے والوں کو، ہیروشیما کے اندر زہریلی گیس ڈالنے والوں کو، ان کو بتا دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا نگہبان ہے اور اللہ جس کا نگہبان ہے اس کا کوئی بال بیمہ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں، ضرورت نہیں ہے میمورنڈم پیش کرو، اخباروں میں آؤ، وزیر اعظم صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، بھائی اس کو جگاؤ نا، میں اس لیے کہتا ہوں کہ تاخیر کے ساتھ آپ پروگرام مت رکھیے، نہیں اس کو جگاؤ، یا تو جا بھائی باہر جا کے سو جا۔ کسی کے بعد مسلمانوں، اللہ نے تمہیں خیر امت بنایا، اللہ نے تمہیں ہادی بنایا، اللہ نے تمہیں رہبر بنایا، اللہ نے تمہیں سپہ سالار بنایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کمانڈر ان چیف بنایا۔ دنیا کے کتے ہمیں دہشت گرد کہیں، دنیا والے ہمیں چور کہیں، دنیا والے ہمیں بدماش کہیں، دنیا والے ہمیں بدتینت اور بداخلاق کہیں، دنیا والوں تمہارے سے ہمیں سند لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ تمہیں جس گندے نسخے سے تمہیں رب نے پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا، دنیا کو پیدا کیا، آسمان زمین کو پیدا کیا، اس نے ہمیں سند دی ہے، اس نے ہمیں ایوارڈ دیا ہے، اس نے ہمیں سرٹیفکیٹ دی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک نسل انسانی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے۔ یہ غلامی جس پر بڑی بڑی شہنشاہیتیں قربان ہیں، یہ غلامی جس کے لیے پیغمبروں نے دعا کی، اے اللہ ہماری نبوت لے لیجئے، ہماری رسالت لے لیجئے، ہماری کتاب واپس لے لیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں پیدا کر دیجئے۔ خنزیر کے گوشت کھانے والے تجھے کیا بات سمجھ میں آئے گی؟ جس پر توریت نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نہیں آئیں گے قیامت کے قریب؟ جب پیغمبری کا کوٹا آپ کا پورا ہو چکا ہے، انجیل آپ پر نازل ہو چکی ہے، آپ کا پریڈ مکمل ہو چکا ہے، آپ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے چکے ہیں، تو اے عیسیٰ پھر اور قیامت کے قریب دجال کے مقابلے میں امام مہدی علیہ السلام کے بعد آنے کی کیا ضرورت؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سارا شرف، ساری فضیلت کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہی لے کر جائیں گے؟ ہم کو آپ کی غلامی کا شرف نہیں چاہیے۔ پیغمبری بڑی، نبوت بڑی، رسالت بڑی، انجیل کی کتاب بڑی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بڑی سمجھ میں آ رہی ہے؟ صرف انجیل پر عمل نہیں کر سکتے، بحیثیت نبی نہیں آ سکتے، بحیثیت رسول نہیں، آقا کے غلام بن کر
پنج وقتہ امتی اور نبی کے غلاموں کی طرح نماز پڑھنا پڑے گا، رمضان میں روزے رکھنا پڑے گا، سود کو ختم کرنا پڑے گا، زکات کے نظام کو قائم کرنا پڑے گا۔ اب سور کھانے والا اسکول میں بچوں کو داخل کراتے ہیں، کم وقت مارے اسکول کے فارم میں فل اپ کرنے کے لیے کھانے ہوتے ہیں، خانہ پوری ہوتی ہے، اس میں پرنسپال پوچھتا ہے، محتمم پوچھتا ہے واٹ از یور نیم، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام فلاں ہے۔ واٹ از یور مدر نیم، آپ کی ماں کا نام کیا ہے؟ آپ کا پتہ کیا ہے؟ آپ کا ٹیلی فون نمبر کیا ہے؟ لیکن خدا بندے قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، ڈوب مرو مسلمانوں، اگر کسی جانور کی نقالی کر لیتے تو شاید کامیاب ہوتے، چیتے کی نقالی کرتے، شیر کی نقالی کرتے، لومڑی کی عقل مندی کی، مکاری کی آپ نقالی کرتے، شام کے دشمنوں کے ڈسنے کی نقالی کرتے، شاید کامیاب ہو جاتے۔ ایک ایسی قوم جس قوم کے بچوں کو ان کے باپ کے نام کا پتہ نہیں، اس کے بعد ماں کہتے ہیں سوری، ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہزاروں کتوں کے ساتھ یہ کتیا سوئی ہوئی ہے اور کس کتے کے نطفے سے یہ پلہ پیدا ہوا ہے ہم کو معلوم ہے، سوری۔ آپ داخل کر سکتے ہیں جن کو اپنے باپوں کا پتہ نہیں، اور جن کے گھروں سے بچیاں جب نکلتی ہیں تو ماں ان کو تربیت دیتی ہے کہ بیٹی بھائی فرینڈ کے ساتھ جانا، خانہ خانہ جانا، زنا کے اڈے میں جانا، یاد رکھنا حمل نہیں ٹھہرانا، حمل کو رکوانے کے لیے یہ ترکیبیں کرنی پڑتی ہیں، جن کی تہذیب حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ العالیہ اللہ صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ قادر سایہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم و دائم رکھے، ان حضرات کے صدقے میں میں اور آپ جی رہے ہیں، ورنہ ہماری اور آپ کی شکلیں وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین کے اندر زندہ دفن کرتے، بوڑھے بوڑھے قبر کے اندر پیر لٹکائے ہوئے ہیں، بازار میں کفن آ چکا ہے، گھر کی بوڑھی بوڑھے سے تنگ آ چکی ہے، وہ مشترے پر وہ جو کلے پر اس طرح مارتا ہے تاکہ پیڑ پر بیٹھا ہوا کوئی کوا اس کے اوپر پاخانہ کرے تو پھسل کر نیچے گر جائے، شرم نہیں آتی۔ حضرت نے لکھا ہے امریکہ کی عدالت کے اندر ایک مقدمہ گیا ماں کا اور بیٹے کا، ماں کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا مجھے دیکھ بھال نہیں کرتا، اپنے کتے کے ساتھ وقت بتاتا ہے، آخر کار یہ مقدمہ طول پکڑا، لمبا پکڑا، لمبا پکڑا، جب فائنل ڈیٹ آیا، مقدمے کی تاریخ جب آخری آئی اور نتیجہ سنانے کا وقت آیا، ایسا تھا ایک بار ایک وکٹ ایک رن، ساری دنیا کی نگاہیں 2020 میچ پر، کیا ہوگا، کیا ہوگا، سانسیں لوگوں کی پھول رہی ہیں، تڑپ رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ وکیل نے جرح کی، جرح کا جواب کس نے دیا؟ میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں کہ جج نے کہا کہ ماں تیرا بیٹا تجھے وقت نہیں دے سکتا اس لیے کہ تو انسان ہے، اپنی مجبوری کسی کو زبان سے بتا بھی سکتی ہے، لیکن یہ کتا بے زبان ہے، اپنی مجبوری نہیں بتا سکتا، چنانچہ عدالت عالیہ آج فیصلہ سناتی ہے کہ تیرا بیٹا اپنا وقت کتے کے ساتھ تو نبھا سکتا ہے، بتا سکتا ہے، لیکن تیرے ساتھ نہیں۔ یہ وہ معاشرہ، یہ وہ امریکن کلچر ہے، یہ وہ یہود و نصارہ جس کو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، جس کو کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے مسلمانوں یہود و نصارہ سے دوستی کا قدم مت بڑھانا، جس کو کہا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اسلام مسلمان دشمن کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ فلم کے پردے کے ہیرو ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اخبار کے ہیرو ہوتے ہیں، مظفر نگر کیمپوں میں جا کر کمبل دیں گے، اناج دیں گے، نکاح پڑھوائیں گے، اور دوسرے دن اخبار میں تصویر آئے گی فلاں شیخ صاحب اور فلاں رہبر صاحب، فلاں ملا صاحب اتنے کمبل دیے، یہی تو مسلمان کر سکتا ہے۔ آگ لگی جھوپڑی بنا سکتا ہے لیکن لٹی ہوئی عزتوں کو وہ واپس کرے گا۔ جس بات کے سر سے بچوں کا سایہ اٹھ چکا ہو، جس عورت کے سر سے خاوند کا سایہ اٹھ چکا ہو،
عورت کی عزت و آبرو مسجد کے احاطے میں مادرزاد برہنہ کر کر لوٹی گئی ہو، کمبل تو دے سکتے ہو، اناج اور غلہ دے سکتے ہو، عزت کی لٹی ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وادی کو پھر عزت کا تاج کون پہنائے گا؟ اخباری ہیرو تو بن سکتے ہیں، میڈیا میں آ سکتے ہیں، ہزاروں مسلمان ناکردہ گناہوں کے سلسلے میں مسلمانوں ہمت کے ساتھ ہم سے کہا کہ تم پڑوس ملک کو چلے جاؤ، ہم نے کہا یہ ملک شیخ الہند کا ہے، ہم نے کہا یہ ملک شیخ الاسلام کا ہے، ہم نے کہا یہ ملک قاسم نانوتوی کا ہے، ہم نے کہا یہ ریشمی رومال کی تحریک کا ملک ہے، ہم نے کہا سلطان صلاح الدین ایوبی کا خواب ہے، ہم نے کہا محمد بن قاسم کی خواب کی تعبیر ہے، ہم نے کہا ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے شہادت کے لہو کی میٹ ہے، ہم نہیں جائیں گے اس ملک کو چھوڑ کر۔ جو جانا تھا چلے گئے، تم ان سے لڑائی کرو، ہم کو تاج محل سے محبت تھی، ہم کو لال قلعے سے محبت تھی، ہم کو فتح پور سیکری سے محبت تھی، ہم کو دیوبند سے محبت تھی، ہم کو تھانہ بھون سے محبت تھی، ہم کو شاملی سے محبت تھی، ہم کو کشمیر کی وادی سے محبت تھی، ہم کو جامع مسجد سے محبت تھی، ہم کو قطب مینار سے محبت تھی، پھر بھی ملک کے غداروں ہم سے ملک کی وفاداری کی سند ہم سے کیا نہیں کیا؟ 1000 برس تک ہم نے اس سرزمین پر حکومت کی، کسی مندر کو توڑنا تو دور کی بات، کسی گردوارے کو آگ لگانا دور کی بات، ایک اینٹ نکالی ہو کوئی اسلام مسلمان دشمن بتا دے، اس کی گلی کا کتا بن کر میں اس کے گھر کی غلامی کروں گا۔ اسلام اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اسلام تعلیم دیتا ہے۔ تعلیم الاسلام جو بنیادی کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہے رام لکشمن گوتم بدھ ہو سکتا ہے۔ قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے اندر اللہ نے ایک ہادی کو بھیجا ہے، ہدایت کرنے والے کو بھیجا ہے۔ ممکن ہے رام جی اپنے زمانے کے ہادی ہو، لکشمن جی اپنے زمانے کے ہادی ہو، گوتم بدھ اپنے زمانے کے ہادی ہو، اور ان کے ماننے والوں نے تاریخ کو نسخ کر دیوی دیوتا کی شکل میں پیش کیا ہو۔ قرآن ہم سے کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اے مسلمانوں، اللہ کو گالی دی جا رہی ہو، نبی کو گالی دی جا رہی ہو، مسجدوں کو توڑا جا رہا ہو، عصمت اور پاک دامنی کو تار کیا جا رہا ہو، خبردار حدود شریعت سے باہر نہ ہونا، کسی معبودہ نے باطلہ کی توہین تو دور کی بات ان کو گالی دلا دینا ہے نہیں۔ قرآن کے آئے کیا بگاڑا ہم نے؟ 1000 سال کے اندر ایک فرقہ وارانہ کوئی فساد بتا دے، ہندو مسلم کا فساد ہو، مسلم عیسائی کا فساد ہو، کیا نہیں کر سکتے تھے؟ حکومت ہمارے پاس تھی، سلطنت ہمارے پاس تھی، ملٹری ہمارے پاس تھی، فوج ہمارے پاس تھی، عدل انصاف کا وہ سکہ ہم نے قائم کیا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر ذمہ داروں سے کہا کہ وقت شروع میں دے دو، اب یہ اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے۔ میں تفصیل سے بتاتا، عدل انصاف کا وہ سکہ ہم نے قائم کیا۔ ارے مذہب غیر مذہب والے تو دور کی بات، پارٹی بازی تو دور کی بات، جماعتیں تحریکیں تو دور کی بات، ہمارے عدل اور انصاف کا سکہ جانور بھی تسلیم کیا کرتے ہیں۔ بتاؤں تاریخ کے حوالے سے، یقیناً ہمارے حکمرانوں کے اندر اکثر حکمران ہو سکتا ہے کہ کوئی شہوت پرست رہا ہو، کوئی 1000 لونڈیاں رکھا ہو، کوئی 500 بیویوں کو رکھا ہو، کسی نے ہوا محل تعمیر کیا ہو، کسی نے بھول بھلیاں بنایا ہو، اور کسی نے بیوی کی یاد میں تاج محل بنایا ہو، کسی نے فاختے اڑائے ہو، کبوتر اڑائے ہو، شعر و شاعری کی ہو اور عیاشی کی ہو۔
یہ ان کی پرسنل لائف ہے، ان کی ذاتی زندگی ہے، وہ جانے، اللہ جانے۔ اور جہاں تک ہندوستان کی رعایا کا مسئلہ ہے، ہماری تاریخ دودھ سے زیادہ سفید اور دن کے اجالے سے زیادہ روشن ہے۔ خدا بند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، کسی انسان کا قتل اور غارت گری تو دور کی بات، کسی غیر کے کتے کو بھی ہم نے نہیں مارا۔ فتح پور سیکری آپ کے یہاں سے قریب ہے، آگرہ کے قریب، وہاں پر اکبر بادشاہ اس نے وہاں پر اپنا محل بنایا تھا جودھا بائی کے لیے۔ جب آپ کسی آدمی کو جو تعارف کراتا ہے اور وزٹر اور مسافروں کی سیر کراتا ہے، روپیہ پیسہ دے کر آپ لے جائیے گا تو لے جاتے آپ کو ایک مینار بتائے گا، کہے گا کہ یہ مینار فلاں ہے اور یہ چیز فلاں ہے، اور اس کے بعد ایک مزار بتائے گا۔ آپ اس سے پوچھیے گا مزار کون سے قطب کی ہے، کون سے مشائخ کی ہے، کون سے ولی کی اور کون سے بزرگ کی، کہے گا انسان ہی کی مزار نہیں ہے، یہ مزار ہاتھی کی مزار ہے۔ اچھا، ہاتھی کی مزار ہوتی ہے؟ تو اکبر کے زمانے میں ایک ہی ہاتھی تھا؟ ہاتھی تو بہت تھے، لیکن اکبر کا یہ سپریم کورٹ کا جج ہاتھی تھا، یاد ضرور تھا، دین الہی کی بنیاد ضرور رکھی، بلکہ علماء کی معذرت کے ساتھ اکبر بادشاہ کو خراب کرنے والے علماء یہ سنگھی تھے، ابو الفضل اور فیضی، ایک بہترین عالم، لیکن درباری مقام حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اکبر کو گمراہ کیا، ریمکس اور مکسچر دین بنانے پر اس نے مجبور کیا۔ اللہ تعالیٰ اربوں خربوں کروڑوں رحمتیں اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جزائے خیر نصیب فرمائے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ انہوں نے اکبر کی زندگی میں اس کی موت سے پہلے اس کے دین الہی کا جنازہ نکلوا دیا، اس کا انتم سنسکار کروا دیا۔ یاد ضرور تھا، لیکن جب اس نے اپنے یہاں محل میں گھنٹی آج بھی لگی ہوئی ہے، اس نے سارے ہندوستان والوں کو، باشندوں کو، رعایا کو کہہ رکھا تھا، رات کے 12 بجے ہو 1 بجے ہو، مقامی گورنر مقامی عدالت سے انصاف نہ ملے، اکبر کا یہ دربار اور یہ گھنٹی 2400 گھنٹے آپ کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ تو چنانچہ وہ انصاف کرتا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ مدعی اور مدعا علیہ دونوں کٹہرے میں کھڑے ہوئے ایسے دلائل پیش کرتے ہیں کہ انصاف کرنے والا چکنا کھا جاتا ہے اور تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے کہ کس کو حق پر کہا جائے اور کس کو باطل پر کہا جائے۔ یہ رومال ہے، 2 آدمیوں میں سے ایک ہی آدمی کا ہو سکتا ہے، لیکن دونوں نے دلائل اتنے مضبوط دیے ہیں، طاقتور دیے ہیں۔ اکبر بادشاہ بھی ایک انسان تھا، وہ دھوکہ کھا جاتا تھا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی فرمایا کہ میرے پاس کوئی آدمی آتا ہے اور چرب زبانی کی وجہ سے مقدمہ جیت کر چلا جاتا ہے، لیکن خبردار اس مقدمے کی جیت کی وجہ سے قیامت کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ تمہیں کا کوئی آدمی ایک بالغ زمین اگر غلط مقدمے سے لے کر چلا جائے گا، قیامت کے دن 7 زمینیں تہ تک اٹھا کر اپنے کاندھے پر منڈے پر لاپ کر چلے گا اور دنیا والے تھو کریں گے، کتا خبیث کہیں گا، دنیا میں حاجی صاحب پیٹ صاحب کہلواتا تھا اور اس نے زمین مار رکھی تھی حکومت کی یا پڑوس کی۔ تو آپ نے فرمایا اس طریقے سے وہ بھی ایک انسان تھا۔ تو چنانچہ جب دونوں کے دلائل بڑے تگڑے ہوتے تو انصاف نہیں کر پاتا، اس کے انصاف کا، عدل کا وہ اثر قائم تھا کہ اس کے دربار کا جو پالتو ہاتھی تھا، اللہ نے اس میں وہ طاقت رکھی اور وہ قوت رکھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایئرپورٹ کے اندر بس اڈے میں اور جہاں خدا نہ کرے بم دھماکہ وغیرہ کچھ ہوتا ہے، کتے سونگتے ہیں، بم کو پہچاننے والے کتے ہوتے ہیں، ڈرگس کو پہچاننے والے، افیم اور گانجے ہیروئن کو پہچاننے والے، سونے چاندی کو پہچاننے والے۔ جب اس دنیا کے اندر ٹیکنالوجی سے، ترقی سے، سائنس سے کتوں کو یہ تربیت دی جا سکتی ہے کہ چور کی بو کو سونگ کر چور تک پہنچ سکتا ہے، تو اکبر کے عدل و انصاف کا اثر کہ ہاتھی پر اتنا تھا کہ آخری مرتبہ اکبر بادشاہ اس کو وارننگ دیتا کہ بھیا دیکھو
جو حق پر ہے وہ کہہ دے، جو باطل پر ہے وہ معافی مانگ لے، میں معافی دینے کے لیے تیار۔ اور جب آخری وقت تک دونوں میں کوئی معافی نہیں مانگتا، بادشاہ ہاتھی کو چھوڑ دیتا۔ ہاتھی کافی دیر تک ان دونوں کو سونگتا، اور اس میں جو ناحق رہتا، باطل پر غلطی پر رہتا، اپنے سونگ پر لیتا اور اسے پٹک کر زمین پر اپنے پنجے سے دبا دیتا۔ یہ ہماری عدل کی انصاف کی تاریخ ہے۔ ایک جانور کو ہم نے قتل نہیں کیا، ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے کیا نجات کا پروانہ دلایا۔ 1947 سے لے کر اب تک خدا کی قسم کوئی اور قوم ہوتی، کوئی اور ملت ہوتی، سفید فیس اس کا نام و نشان مٹ جاتا، لیکن زندہ قرآن سے اس قوم کا تعلق ہے، اس قوم کا رشتہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہزاروں گجرات کے بقا ہونے کے باوجود، سینکڑوں مظفر نگر کے بقا ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عزت اور شان شوکت کو باقی رکھ رکھا ہے۔ یہ مسلمان اگر مضبوطی سے اللہ کے قرآن کو تھام لے، اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کو تھام لے، مدارس سے رشتہ مضبوط کر لیں، علماء سے رشتہ مضبوط کر لیں۔ علماء کے عیوب تلاش کرتے ہیں آج مسلمان، بھائی آ گئے چندہ مانگنے کے لیے، چندہ خور قوم ہے، زکات خور قوم ہے، شرم قربانی کھانے والی قوم ہے۔ کیا کر رہے ہیں یہ جو 40-45 بچے؟ اگر آپ میرے اللہ کی قسم وہ فرشتے جو یہاں پر پھیلائے ہوئے ہیں ان کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، حدیث میں آتا ہے دینی حلقوں کے اوپر رحمت کے فرشتے اپنے سکینت کے سر پھیلائے ہوئے رہتے ہیں، وہ سن رہے ہیں، میری زبان جان رہے ہیں، مجلس کے ختم کے بعد اللہ کی عدالت میں، اللہ کے دربار میں یہاں کی رپورٹ پیش کریں گے۔ ان کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، یہ وہ بچے اسکول میں داخلہ دلاتے، اسکول والے ان کو ریجیکٹ کر دیتے، ارے ہمارے قوم کے لوگ ہوشیار عقل مند بچوں کو، شریف بچوں کو داخل کرتے ہیں۔ کون سا میٹیریل؟ یہ مولانا اور مدرسے کے ذمہ دار اساتذہ، ہر مدرسے کے محتمین اور مدرسے کی مدرس کی زندہ کرامت کہ جس بچے کو اسکول نے ریجیکٹ کر دیا، اب اس کو کسی کارخانے میں کام کے لیے ڈالا تو مالک نے کہا 1 نمبر کا چور نکلنا کاری، کام نہیں کرتا، بھاگ جاتا ہے، ٹرین پر نہیں آتا، چیزیں چرا لیتا ہے، کارخانے سے نکالا گیا، اسکول سے نکالا گیا، کارخانے میں ڈالا، کارخانے سے نکالا گیا، خالہ اس کو بہت محبت کرتی تھی، پھوپھی جان اس کو بہت محبت کرتی تھی، ہماری سالی صاحبہ کھلا وہ گاؤں والی دیہات والی اس کو بہت محبت کرتی تھی۔ خالہ جان، پھوپھی جان، آپ محبت کرنے والے ہیں، آپ اس کو لے لیجیے نا، ماہانہ خرچہ دے دیں گے، ناک میں دم کر رکھا ہے، آجا میرے لال میرے لاڈلے، سینے سے لگا کر جو گئی، یہ شام جس کو دودھ پلانے والے کو بھی بخشتا نہیں، وہی ناک میں دم کر دیتا ہے۔ 1 ہفتے کے اندر خالہ جان، پھوپھی جان اس امانت کو اس کے گھر میں لا کر چلے جاتے ہیں، دے کر چلے جاتے ہیں، اب صرف ایک در باقی رہتا ہے، صبح کے چبوترے کی شاخوں کا ایک در مدرسے کا باقی رہتا ہے۔ حضرت ہم نے مولانا صاحب سے کلام پاک کی بڑی فضیلت سنی ہے، حدیث کے اندر بڑا مقام سنا ہے، یہ بچہ ہے آپ اس کو حافظ قرآن بنائیے، عالم دین بنائیے، اور جو بچہ گھرانے والے پیدا کرنے والی ماں اور چلنے والا باپ برداشت نہیں کر سکا، سماج برداشت نہیں کر سکا، سوسائٹی برداشت نہیں کر سکا، اگر کچھ دن رکھتے 1 نمبر کا نکلنا چور، لٹیرا، زانی، شرابی اور خدا جانے کیا ہوتا اس وقت کا لٹیرا جیل میں، ہندوستان کی کس جیل میں ہوتا؟ کیا یہ مدارس کی کرامت سے ہی ہے کہ جو بچے آوارہ گنڈا صفت کے تھے ان کے سینوں کو کاٹ کر ان کے سینوں کے اندر اللہ کا قرآن ڈالا جاتا ہے، اور جب نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی صفت حافظ ان کو دے کر ان کو نکالا جاتا ہے، ان کے سروں پر تاج پہنا کر، جنتی دلہا بنا کر، حافظ قرآن بنا کر ان کو نکالا جاتا ہے۔ یہ مدرسے نہ ہو، خدا بندے قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، کل تیرا باپ کرے گا، نماز جنازہ پڑھانے والا تجھے کوئی نہیں ملے گا،
تیری ماں مرے گی، ایصال ثواب کے لیے کوئی ملا نہیں ملے گا، کل مردار کھائے گا مرغی کو ذبح کرنے والا اور اس کا طریقہ بتانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ آج ان بوسیدہ عمارتوں سے وقت کی سپر پاور طاقت کو للکارنے والے نبی کے جانشین، بدر کے جانشین، حنین کے جانشین اور تبوک کے جانشین اور مائر اور ناقص کے اوصاف کے بچے مدارس عربیہ پیدا کرتے ہیں۔ انہوں نے صاف کہہ دیا حکومت تیری مدد نہیں چاہیے، تیری بھیک نہیں چاہیے۔ اصول حج دانا جو 8 قوانین حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کے لیے لکھے تھے، دفتر اہتمام کے اندر دفتر خزانہ میں لکھے ہوئے ہیں۔ ہم ہندوستان کے مسلمان فقیر کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر، عاجزی کر کر، انکساری کر کر 1 روپیہ 2 روپیہ لے لیں گے، حکومت کا پیسہ نہیں لیں گے۔ حکومت نے اسکیم چلائی، ائمہ کو تنخواہ دی جائے گی، مدارس کو وظیفہ دیا جائے گا، اساتذہ کو گرانٹ دیا جائے گا۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان والوں نے دارالعلوم دیوبند کے اکابرین نے کہا اگر حکومت وقت کی تم مدد لوگے، حکومت کی امداد لوگے تو حکومتی ملا تو بن سکتا ہے، حاکمی مولوی نہیں بن سکتا۔ ہم نے ٹھکرا دیا، غریبی کو سینے سے لگایا، مسکینی کو سینے سے لگایا، اور آج اسرائیل نہیں، امریکہ نہیں، برطانیہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ان علماء سے جلتے ہیں، ان ائمہ سے جلتے ہیں۔ اتنی قربانیوں کے باوجود اے دنیا کے طالبوں، چوروں کے غلاموں، مال کے پجاریوں، کبھی وقت ملے آؤ میں ان مدارس کے اندر دکھاؤں گا کہ جب ساری دنیا بدماشی کر کے سو رہی ہوتی ہے، زنا کر کر آرام سے پڑی ہوئی رہتی ہے، شراب کے نشے میں دھت رہتی ہے، اور دسمبر کا چلا سردی کا کڑاکے کا چل رہا ہوتا ہے، جنوری کی خطرناک سردی پڑ رہی ہوتی ہے، وہ بچہ جس کو قوم نے ریجیکٹ کر دیا، سماج نے ریجیکٹ کر دیا، معاشرے نے ریجیکٹ کر دیا، وہ اٹھتا ہے اور پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، اس وقت اس کو اس کی امی کی یاد تازہ ہوتی ہے، باپ کی یاد تازہ ہوتی ہے، وہاں ماں تڑپتی رہتی ہے، وہاں باپ تڑپتا رہتا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر گھر میں ان کا کھانا جب پکتا ہے، ماں نوالا لیتی ہے، منہ کے پاس لے جاتی ہے اور واپس کر دیتی ہے، آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپ 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 گرنے لگتے ہیں اور کہتی ہے کاش میرا لال ہوتا، میرا جگر کا ٹکڑا ہوتا اور میرا بیٹا ہوتا، میرے کلیجے کی حرارت ہوتی، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی، اور بچوں کی طرح کانوینٹ میں پڑھنے والے، آکسفورڈ میں پڑھنے والے، عیسائیت کی تعلیم پانے والے، بے حیائی کی تعلیم پانے والے، ان کو ان کی مائیں نوالے بنا کر کھلا رہی ہیں۔ آج میں بھی اپنے بچے کو نوالا بنا کر کھلاتی، یہ بچہ، یہ دستار جس کے سر پر رکھی گئی ہے، ان کے ماؤں کو پوچھو ان کے پیچھے کتنے آنسو کی دریا انہوں نے بہائی ہے، ان کے باپوں کو پوچھو ان کا باپ کتنا تڑپا ہے، ان کے بھائیوں کو پوچھو ہر بھائی اپنے بھیا کے ساتھ کھیلتا ہے، ہر بیٹا کو اپنے بھیا سے پیار ہوتا ہے۔ ارے انسان گھر میں کتا پالتا ہے، طوطا پالتا ہے، بلی پالتا ہے، اور وہ جانور کر جاتے ہیں، انسان رونے لگتا ہے۔ اپنے خون سے پیدا والا انسان جب مدرسے کے حوالے ہوتا ہے تو کیا یہ انسان نہیں تڑپتے؟ یہ ایسے ہی تڑپ پڑی آ گئی، دستار فضیلت ایسے ہی آ گئی۔ ارے طبیب کو پوچھو کہ جب اپنی بیوی بچوں کو لے کر، اپنی اولاد کو لے کر جب تم برف دیکھی محفل کے اندر تھے اور جب ٹی وی کے سامنے ننگا ناچ دیکھ رہے تھے، مدرسے کو رمضان کی چھٹی ہو چکی تھی، بیوی حاملہ تھی، بیوی مریضہ تھی، بچے کی شادی کا مسئلہ تھا، اور وہ تمیم ان تمام کو چھوڑ کر ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں کے اندر بھکاری بن کر لوگوں کا تھوک اس کے گلے پر پڑتا ہے، لوگوں کی پٹکار اس کے گلے پر پڑتی ہے، بیوی تڑپ رہی ہے، بچے مچل رہے ہیں، سال میں ایک مہینہ رمضان کا آتا ہے اور محتمین کہتا ہے کہ یہ مہمانان رسول ہیں، ان پر 100 بیویاں اور اولاد قربان کی جا سکتی ہے۔ یہ ایسے ہی پکڑی آ گئی۔
یا ایسے ہی حافظ بن گیا یا ایسے ہی عالم بن گیا. اتنی مشکلات کے بعد یہ مدرسہ ایک کرامت کے طور پر اور ایک حیرت انگیز قدرت کے نمونے کے طور پر قوم کے حوالے اس حافظ کو کرتا ہے، اس امام کو کرتا ہے، اس مؤذن کو کرتا ہے. قوم کے لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، کیا رویہ ہے آپ کا اپنے امام کے ساتھ، اپنے مدرس کے ساتھ، اپنے عالم کے ساتھ، اپنے حافظ قرآن کے ساتھ؟ مسلمانوں، اب نبی تو نہیں آ سکتا، نبی کے وارث ہیں. جس نبی کے زمانے میں جن لوگوں نے نبی کی توہین کی گنہگار، اور نبی کے نہ ہونے کے زمانے میں نبی کے جانشینوں کی جس نے توہین کی، اگر وہ نبی کے زمانے میں ہوتے تو ابو جہل ابو لہب ادوا کی بات ہے. اس لیے کہ نبی تو ہونے کا نہیں. بھائی پرنسپال مدرسے کا معتمد سفر میں گیا، اب جب سفر میں گیا یوں ہی چلا گیا، یا کسی مدرس کو نائب معتمد کو ذمہ داری دے کر گیا، نائب معتمد کو ذمہ داری دے کر گیا، پیسوں کا لینا، پیسوں کا دینا، تنخواہوں کا دینا، مدرس کو رکھنا، مدرس کو نکالنا، تعمیرات کو دیکھنا. مجاز معتمد ہے، تیمم وہی کام کرتا ہے جو وضو کرتا ہے. یہ نہ سمجھو یہ فتنوں کے زمانے کے علماء ہیں. یہ شیخ عبد القادر کی تلاش اب مت کرنا، خواجہ اجمیری کی تلاش اب مت کرنا، جنید بغدادی کی تلاش اب مت کرنا. اب جو علماء ہیں غنیمت ہیں، جو محتمم ہیں غنیمت ہیں، جو مدارس ہیں غنیمت ہیں. اللہ کی قسم، جس دن تم ان کی بے عزتی کرو گے اور ان کا احترام دلوں سے نکال دو گے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. سب ہستی سے اللہ تمہارا نام مٹا کر رکھ دے گا. اس لیے علماء کی قدر کرو، ان کی قدر پیغمبروں کی قدر کرنے کی طرح ہے. اس لیے کہ پیغمبر آنے کے لیے یہ تیمم ہے اور پیغمبر وضو ہے. پیغمبر محتمم اور یہ محتمم کے جانشین ہیں، خود پیغمبر فرما کر چلے گئے. اس لیے مسلمانوں، آج ہمارے اندر جو کمزوری آئی ہے، اسلام مسلمان دشمنوں کی سازش سب سے پہلے اسپین تباہ ہوا. اسپین کے اندر اسلامی حکومت تھی 1000 سال تک، تباہ ہوا اس لیے کہ سب سے پہلے انگریزوں نے، اسلام مسلمان دشمنوں نے عوام کا جو نیٹ ورک علماء کا ہے اس کو کاٹ دیا. کہا تم قرآن سمجھ سکتے ہو، تم حدیث سمجھ سکتے ہو، تم انٹرنیٹ میں کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، تم سیڑھی سے بیان سن سکتے ہو، مدارس کو چندہ دینے کے بجائے غریبوں کی شادی نہیں ہو سکتی، غریب آدمی کو نوکری نہیں دلا سکتے، اس کا دکان نہیں دے سکتے. سب سے پہلے علماء کی بے عزتی اور علماء کا نیٹ ورک عوام سے توڑا، مدارس کی عظمت کو ختم کیا. عراق کے اندر یہی ہوا. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے سفر نامے کے اندر لکھا ہے کہ عراق کی صورتحال ایسی ہو چکی تھی کہ جو ایک زمانے کے اندر قال اللہ قال رسول کی صدائیں جس عراق کی سرزمین سے گونجا کرتی تھی، جو کوفہ علم کا مرکز تھا، کیپٹل سٹی تھا اسلامی سلطنت کا، وہ وقت آ گیا کہ وہاں لائٹ میوزک بجنے لگی اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے پاس ڈانس ہونے لگا، ناچ گانا ہونے لگا. مسلمانوں، آج ہماری جو تباہی اور بربادی، داڑھی منا رہے ہیں اس کا گناہ کیا معلوم نہیں، سود کھا رہے ہیں اس کا گناہ کیا معلوم نہیں، ماں کے ساتھ 36 مرتبہ بلاکار کرنے کے برابر ہے، زنا کرنے کے برابر ہے کوئی میکلات یہاں اسٹیج میں کہے مولانا صاحب میں ماں کے کپڑے اتاروں گا، مادر ذات برہنہ کروں گا اور وہ کام کروں گا جو کتا ایک کتیا کے ساتھ کرتا ہے، کوئی میکلات؟ ماں مری ہوئی ہو قبر کے پاس جاؤں گا اور کلہاڑی سے اس کی قبر کھودوں گا، ماں کے جسم کو نکالوں گا. اس لیے کہ حدیث کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ ماں زندی ہو یا ماں مردہ ہو، یہ کہا گیا سود کا کم سے کم درجے کا گناہ اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے. آج اس کا پتہ ہے آپ کو، علماء سے کاٹ دیا. ہوم لون لیجیے، جگہ جگہ اشتہارات، دھیان سے آپ قرضہ لیجیے، گاڑی لیجیے، بنگلہ تعمیر کیجیے، کھیت لیجیے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ فرماتے ہیں کہ نظام سود
مٹا کر رکھ دیتا ہے. یمحق کے معنی مٹانے کے، یہ ہم کو مٹانا چاہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے ان کے کارناموں کے اندر یہ بات ہے کہ سب سے پہلے سود کا نظام مٹائیں گے اور سور کو ختم کریں گے. اور وہ دو چیزوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں. آپ چپس کھائیے گا لیس، اس کے اندر آپ کو سور کی چربی ملے گی. کئی چیزیں کوڈ بدل کر KFC کی چکن ہے اور کئی ماڈرن بیکری ہیں جن کے اندر خنزیر کی چربی کا استعمال. یہ جو نیل پالش عورت لگاتی ہے، میری ماں بہن آئی ہے، یہ لالی لپسٹک جو لگاتی ہے سور کی چربی کے بغیر وہ بن ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ انسان اگر اپنے ہاتھ میں بکرے کی چربی رکھے گا، انسان کی گرمی زیادہ اور بکرے کی چربی کمزور، وہ چربی پگھل جاتی ہے. مرغی کی چربی رکھے گا وہ پگھل جائے گی. حلال جانور دمبے کی، گائے کی، بھینس کی. لیکن خنزیر کی جو چربی، سور کی جو چربی اتنی ٹھوس اور اتنی مہین اور اتنی سخت کہ وہ انسان کے جسم کی حرارت اور ٹمپریچر سے وہ پگھلتی نہیں. اور عورت کو چاہیے کہ اس کی لالی باقی رہے، اس کی نیل پالش باقی رہے. اگر اس کے اندر مرغی کی چربی ملائی جاتی، اگر گائے اور بیل کی چربی ملائی جاتی، ہوتا یہ کہ وہ نیل پالش اور لالی پگھل جاتی، لیکن اس کے اندر سور کی چربی جو ہے لگائی گئی. اب نتیجہ یہ ہوتا ہے عورت نکاح کی دعوت میں جا رہی ہے، ولیمے کی دعوت میں جا رہی ہے، عورت کسی عقیقے کی ضیافت میں جا رہی ہے، کھانے میں جب ہاتھ ڈالتی ہے گرم گرم تو یہ ہاتھ کے اوپر جو نیل پالش ہے سور کی چربی اس کے اندر مکس ہے. ہاتھ کی گرمی سے جو نہیں پگھل سکی، وہ کھانے کی گرمی، سالن کی گرمی سے پگھل کر وہ سور کی چربی سالن کے اندر پڑ جاتی ہے، کھانے کے اندر، چاول کے اندر پڑ جاتی ہے. اور ایک فاطمہ نام کی، خدیجہ نام کی امت کی بیٹی جو جس کے نزدیک سور نجیس العین اور حرام ہے، اس کے پیٹ کے اندر خنزیر کی چربی داخل ہو رہی ہے. اور یہ جو نیل اور یہ جو لالی ہے ہوٹوں کی، یہ سور کی چربی لگی ہوئی رہتی ہے. گرم گرم کھانا جب منہ کے قریب لے کر جاتی ہے، چائے لے کر جاتی ہے، دودھ لے کر جاتی ہے، اس گرمی سے وہ سور کی چربی پگھل کر انسان کے پیٹ میں داخل ہوتی ہے. حدیث پاک میں سرور کونین آقا عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لقمہ حرام کا اگر کسی مسلمان کے پیٹ میں داخل ہو جائے 40 دنوں کی عبادت اس کی ضائع ہو جاتی ہے. اب سور کی چربی جائے تو اس کا سجدہ قبول ہوگا، اس کی نماز قبول ہوگی. اور آپ کو معلوم ہے یہ جو بوائلر مرغی آتی ہے، اس کے لیے جو اناج امپورٹ کیا جاتا ہے باہر سے آتا ہے، ایک اناج تو وہ ہے آپ کے دیہاتوں میں مرغی کھیتوں میں چرتی ہے، جنگلوں میں چرتی ہے، وہ الگ بات ہے. یہ بوائلر مرغی اتنی جلدی بڑی کیوں ہو جاتی ہے؟ 3 مہینے میں، 2.5 مہینے میں 5 کلو، 4 کلو، 4.5 کلو ان کو جو فیڈ دیا جاتا ہے، بھائی یہ سو رہا یار، اس کو مرغی کھلاؤ. مولانا صاحب ایسی غلطی عمر میں مت کیجیے گا، بہت تکلیف ہوتی ہے کوئی سوتا ہے. یہ جو بوائلر مرغی ہوتی ہے اور فارم کی مچھلی جو ہوتی ہے، ایک مچھلی تو وہ ہے جس کو تالاب سے، ندی سے، سمندر سے شکار کر کے لوگ لاتے ہیں، اور ایک فارم کی مچھلی ہوتی ہے. اس کو جو فیڈ امریکہ سے، برطانیہ سے، آسٹریلیا سے آتا ہے، سور کے ہڈیوں سے، مرادے سے، گوشت سے، چربی سے وہ فیڈ اس کے اندر ملایا جاتا ہے تاکہ اس کا گروتھ اور اس کی ترقی اور باڈی کی جو ترقی ہے، بڑھوتری ہے، وہ زیادہ ہو. یہ الگ بات ہے. اسی لیے ہمارے بزرگان دین جانتے ہوں گے پچھلے زمانے کے اندر گھر کی مرغی کو اگر کاٹنا ہوتا تو ہمارے گھر کے بڑے کہتے کہ 3 دن تک اس کو بند کر کے رکھتے، اس لیے کہ وہ غلاظت وغیرہ کھاتی تو وہ پاک ہو جاتی. فقہا نے بھی اس کو کتابوں میں لکھا ہے. اب آپ کو چکن کباب مل رہا ہے، صاحب چکن بریانی مل رہی ہے، اور آپ کو پکا پکایا کھانا اور مرغی کے مختلف ڈش مل رہے ہیں. اور یہ مرغی کس سے پلی ہے، بڑی ہے؟ جو برطانیہ، آسٹریلیا اور امریکہ سے جو فیڈ اور غذا آئی ہے جس کے اندر سور کے اجزاء ملے ہوئے ہیں، وہ اس کو کھا کر کم سے کم 3 دن اس کو بند کر کر رکھتے، اور پھر اس کو حلال کہاں ٹائم ملتا، کہاں وقت ملتا ہے، اور کہاں پکا
کہ صحیح معنوں کے اندر شریع اعتبار سے اس کو ذبح بھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے. ایسی سازشیں آج پورے عالم کے اندر کی جا رہی ہیں. KFC حرم شریف کے احاطے میں ملے گا آپ کو، مدینہ طیبہ میں ملے گا، مکہ مکرمہ کے اندر بھی ملے گا. صاف خوب کھاؤ اور جاؤ. تم جو ہے 25 لاکھ کے اندر 30 لاکھ کے اندر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور کعبے کی غلاف پر ٹنگ کر اے اللہ اسرائیل کو تباہ کر دے، یہود و نصارہ کو تباہ کر دے، جنرل سیسی کو تباہ کر دے. بشار اللہ نہیں سن رہا ہے. اللہ نے کہا کہ تم مختو کیا تم نے نہیں سنا کہ میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ آئیں گے حالت احرام کے اندر لبیک اللہم لبیک کہیں گے، اور میں ان کی لبیک کو ان کے سر کے ایک بالش کے اوپر نہیں لے جاؤں گا اور آسمان سے فرشتے بھیج کر اس کا جواب دلواؤں گا. لا لبیک ولا صادق، تیری لبیک بھی قبول نہیں، تیری صادق بھی قبول نہیں، اس لیے کہ تیرا کھانا، تیرا پینا اور تیرے جسم میں دوڑنے والا خون حرام ہے نہیں حدیث لا لبیک ولا صادق. اللہ تعالیٰ کو رحم نہیں آتا. 25 لاکھ 30 لاکھ میدان عرفات میں رو رہے اور اللہ بشار الاسد کو تباہ کرنے پر قادر نہیں. اللہ تعالیٰ اسلام مسلمان دشمنوں کو ان کی سازش ان کو پتا، حرام کے لقمے ان کے پیٹ کے اندر ملیں گے. مسلمانوں بہرحال جو سازش کرنا چاہیں کرے اور جو ہتھیار اپنانا چاہے اپنائیں. قرآن شریف اس کو کہتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. الفاظ پر غور کرو. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ دین اسلام کو اپنے پھوکوں سے، جو پھونکتے ہیں نا، اس سے اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں. کیا مطلب؟ شداد، فرعون، حامان، قارون بھی آ جائے، ابو لہب آ جائے، عتبہ آ جائے، شیبہ آ جائے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم پوری طاقت لگا لے، ان کی طاقت اسلام کی طاقت کے سامنے ایک پھونک کے برابر. جو کہتے ہیں نا یہ پھونک کے برابر ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. تم ننگا ناچ ناچ لو، قتل کا، غارت گری کا، ہماری طاقت اور قوت اور رب کی قوت کے سامنے سپر پاور صرف اللہ ہے. اس لیے ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارے کانوں کے اندر یہ نہیں کہا گیا جنا گنا منا، یہ نہیں کہا گیا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، مکہ ہمارا، مدینہ ہمارا. یہ کہا گیا اللہ اکبر، اللہ اکبر. پوری دنیا تیری مخالف طاقتوں سے بھر جائے، خدا کی کبریائی کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ پڑا. مسجد میں آئے اللہ اکبر، رکوع میں گئے اللہ اکبر، سجدے میں گئے اللہ اکبر. مسلمانوں ہماری جان کا مالک اللہ ہے، ہماری موت کا مالک اللہ ہے، ہماری عزت کا مالک اللہ ہے، ہماری ذلت کا مالک اللہ ہے. کسی کے سامنے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، دس سے سوال دراز کرنے کی ضرورت نہیں. آج کے اس پرانی دلہنوں کے سامنے میں آپ سے شپث لینا چاہتا ہوں، قسم لینا چاہتا ہوں. قسم دو، شپث لو، وعدہ کرو فرشتوں کو گواہ بنا کر جیئیں گے جب تک داڑھی نہیں مڈائیں گے، عورت کو بے پردہ نہیں کریں گے، گھر میں ٹی وی کی لعنت نہیں رکھیں گے، حرام کے لقمے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائیں گے، مرتے مر جائیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، تلاوت نہیں چھوڑیں گے، ذکر نہیں چھوڑیں گے. میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم آج جو طاقتیں ننگا ناچ رہی ہیں، کل وہ ہمارے گھروں کا ٹوائلٹ اور بیت الخلا صاف کرنے پر مجبور ہوں گی. میں دکھاؤں گا خدا بند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم. یقین کرو، اللہ پر بھروسہ کرو. کوئی پارٹی، کوئی حکومت، کوئی چیف منسٹر، کوئی ہوم منسٹر، ارے انسان اتنا کمزور ہے. میرے سر میں جو بال آئے ہیں، داڑھی میں جو بال آئے ہیں، ایک بال جو سفید نکل رہا ہے، خدا بند قدوس کی قسم میں اپنے مرے ہوئے مشائخ کو خبروں سے نکال کر، اساتذہ کو بلا کر، طاقت و قوت کا استعمال کر کر ایک اڑنے والے سفید بال کو میں کالا نہیں کر سکتا. میری طاقت کیا ہوگی؟ فرعون کی طاقت کیا ہوگی؟ قارون کی طاقت کیا ہوگی؟ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. حکومت تیرے ہم تیرے لیے، سلطنت
فلاں پارٹی کا فلاں چیف منسٹر آ گیا، وزیر اعظم آ گیا، اللہ مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ تو ہماری تقدیر وزیر اعظم بناتا ہے اللہ بناتا ہے؟ ایمان مجمل میں کیا پڑھا تھا آپ نے؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی یا من الوزیر اعظم؟ اللہ کوئی پوری دنیا ابو لہب سے بھر جائے، ابو جہل سے بھر جائے، بچانے والی ذات اللہ ہے۔ ہم جب تک قرآن سے لگے رکھیں گے، علماء سے لگے رہیں گے، اور حرمین سے ہمارا رشتہ ہوگا، نبی کی سنتوں سے رشتہ ہوگا، کوئی بال بنگا نہیں کر سکتا۔ ایک واقعہ کہہ کر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ دونوں مدینہ طیبہ کے بازار میں گئے مچھلی خریدنے کے لیے۔ ان کے پاس جو بجٹ تھا اس بجٹ میں ایک سالم مچھلی نہیں آتی تھی، ایک مکمل مچھلی نہیں آتی تھی۔ دونوں ایک دکان میں ملے، کہا کہ بھئی آپ کے پاس کتنے درہم ہے، ریال ہیں؟ صدیق اکبر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ کتنے؟ کہا فاروق اعظم آپ کے پاس اتنے۔ جب دونوں کو جوڑا گیا وہ 10 ریال بنے، 5 ریال بنے، اس میں ایک مچھلی آتی تھی۔ اچھا ایک کام کریں گے، دونوں رقم ڈال کر ایک مچھلی خرید لیں گے اور آدھی آدھی 50-50 کر لیں گے۔ چنانچہ مشورے سے اس کو جو ہے سرانے کا حصہ اور دم والا جو جس کا تھا وہ لے کر چلا گیا۔ اب گھر والی کو دے کر یہ حضرات نماز کے لیے صدیق و فاروق آ گئے۔ آنے سے پہلے مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ سرانے والا حصہ آپ لے لیجیے، اس لیے کہ وہ ہمارے جیسے نہیں تھے، وہ ایثار کرنے والے، وہ دوسروں کی بھلائی چاہنے والے۔ ہم ہوتے تو الٹا معاملہ کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے نہ، آپ بڑے ہیں، آپ صدیق ہیں، آپ یار غار ہیں، نبی کے قریبی ساتھی ہیں، آپ لیجئے منہ والا حصہ، دم والا میں لے لوں گا۔ اب دونوں میں جھگڑا ہوا، فیصلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیسز کیے، ٹکڑے کیے اور دونوں کو برابر برابر تولا۔ 2 کلو کی مچھلی تو 1 کلو ادھر 1 کلو ادھر دے دیا۔ آپ کا انصاف بھی دیکھیے۔ تو گئے اور جا کر کہا اپنی بیگم صاحبہ سے اس کو بنائیے گا، ہم نماز سے فارغ ہو کر آتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہو کر گئے، یہ سوچ کر کہ مچھلی پکی پکائی ہوگی اور بیٹھ کر ہم لوگ کھا لیں گے۔ حضرت عمر فاروق گئے اس امید کے ساتھ کہ بڑی بھوک لگی ہے، تیزی کے ساتھ چلو آج مچھلی کا بھوجن ہو جائے۔ تو دونوں گئے تو دسترخوان بچھا، لیکن مچھلی آنے کا نام نہیں، نہ صدیق کے یہاں نہ فاروق کے یہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کافی دیر کے بعد انہوں نے اپنی بیگمات کو کہا کہ کیا بات ہے، مچھلی کیوں نہیں آتی؟ انہوں نے کہا میرے آقا سرکار بات اصل میں یہ ہے، آپ نے جیسے مچھلی دے کر گئے گھر میں تو اس وقت سے یہ مچھلی پکنے کا نام نہیں لیتی، جوں کی توں تازہ ہے اور اس کا خون بھی زمین میں نہیں گرتا، توے میں نہیں گر رہا ہے، کڑائی میں نہیں گر رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، آگ کو جتنا چاہے بڑھا لو، روشن کر لو، لیکن یہ مچھلی ہے کہ صاف نہ بھونی جانے کا نہ جلنے کا نام ہے۔ اور یہی جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ملا۔ اب مسئلے کا حل کس کے پاس تھا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ دونوں حضرات آئے، وہاں سے صدیق یہاں سے السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ حضرت صدیق کیسے تشریف لانا؟ تو انہوں نے اپنا ماجرا سنایا، انہوں نے اپنا ماجرا، اوہو آپ کے گھر میں بھی ہوا، چلو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو آپ کے گھر والوں کو قیامت تک کی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے تک کی مہلت دے اور اس وقت تک دنیا کی لکڑیوں کو جلا کر یہ مچھلی پکانا چاہے، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم لکڑیاں جل کر ختم ہو جائیں گی لیکن مچھلی جو ہے پکنے کا نام نہیں لے گی۔ صدیق فاروق نے کہا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا کیا؟ فرمایا کہ میرا ہاتھ جو اس پر لگ چکا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر آگ کو حرام کر دیا، اور جس کا ہاتھ دنیا کی مچھلی پر لگے اور دنیا کی آگ اس پر حرام ہو جائے، جس سینے میں آقا کی محبت ہو، قرآن کی محبت ہو، نبی کی سنتوں کی محبت ہو، کیا دنیا کا کوئی ہتھیار اس پر چل سکتا ہے؟ جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی اس کو اور دنیا کی آگ نہیں چھو سکتی، تو دنیا کا
کوئی اسلام مسلمان دشمن بھی بات بیندا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بے پناہ قبول فرمائے، اللہ مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، حضرت محترم صاحب کی زندگی میں اور آپ کی اعلیٰ اولاد کے اندر اللہ خیر و برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ مدرسے کے جو فارغین ہیں ان کی حفاظت فرمائے، معاونین ہیں اللہ ان کی زندگیوں کے اندر اور آخرت کے اندر خیر کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو حضرات یہاں پر شریک ہیں خواتین اور مرد حضرات، اللہ ہماری شرکت کو قبول فرما کر دنیا اور آخرت میں باعث سعادت بنائے، آمین باقاعدہ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات ایک چھوٹا سا اعلان ہے، اپنے ساتھ ہم جو ہے وہ موبائل کے میموری کارڈ لائے ہوئے ہیں، اس کے اندر تقریباً آپ کو 100 سے زائد بیانات جو ہندوستان اور بیرون ہندوستان کے مختلف مقامات کے اندر کیے گئے ہیں وہ بیانات آپ کو ملیں گے۔ نیز فرقہ باطلہ کے تعلق سے جو آج اہل سنت والجماعت اور دیوبندیوں پر حملے ہو رہے ہیں اس کا مدلل جواب ہم حنفی کیوں ہیں اور خبر کے پجاری اور مختلف جو ہیں میں نام نہیں لیتا ان کے تعلق سے بھی بیانات ہیں، اصلاح معاشرہ، عورتوں کی اصلاح، 100 بیانات اس سے زائد اپنے موبائلوں کے اندر گندی بندی چیزیں رکھنے کے بجائے آپ ان کو ڈالیں گے، کوئی سنے گا اور وہ ہدایت سے مالا مال ہوگا تو جتنا اجر اس کو ملے گا آپ کو بھی اتنا اجر ملے گا۔ آپ بیانات سنیں، اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ 250 روپے 2 GB کی جو ہے ایک چپ میموری کارڈ وہ فروخت کے لیے ہے، آپ سے درخواست ہے، ایک بیت المال کی امانت ہے، اس کا تعاون بھی ہو جائے گا، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جاتے ہوئے اس کو حاصل کرتے ہوئے جائیں۔ بس کاروائی آپ